5 فروری کو پاکستان میں کشمیر کے ساتھ سولیڈیرٹی کا ڈے منایا جاتا ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے، پاکستان کے لوگوں کی طرف سے اس چیز کو انشور کرایا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی جو ان ویورنگ سپورٹ ہے کشمیریوں کے لیے، اور پاکستان ہمیشہ اس چیز کو سپورٹ کرتا رہا ہے، جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے کشمیر کے لوگوں کا، پرٹیکولرلی جو انڈین آکوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر میں لوگ رہ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ ہمیشہ ووکل رہے ہیں۔ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ ان کے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے انٹرنیشنل فورم کے اوپر، اور اسی لیے ایک جو دن ہے 5 فروری کا، اس دن ایک میسج سینڈ کیا جاتا ہے ان کشمیریوں کو جو کہ لائک دے آر انڈر سیج، دے آر فیسنگ دی ریپریشن آف ہندوتوا آئیڈیالوجی، جو کہ ہیومن رائٹس وائلیشن فیس کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ایک میسج دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کو انشور کرایا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کشمیر کی ہسٹری کو، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں گے کہ جو آرٹیکل 375 ریووک کر دیا جاتا ہے نریندرا مودی کی گورنمنٹ کی طرف سے 2019 میں، تو اس کے بعد سے اب تک کون سے جو ڈریکونین لاز ہیں، جو ڈریکونین سٹیپس ہیں وہ لیے گئے ہیں نریندرا مودی کی طرف سے، تاکہ جو کشمیری ہیں ان کا جو ایک اسپیشل سٹیٹس تھا وہ تو ختم کر ہی دیا گیا، اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگ کس طریقے سے سفر کر رہے ہیں، اب ان کی اکانومی کس طریقے سے ڈیوسٹیٹ ہو چکی ہے، وہاں پہ باقی جو باہر کے لوگ ہیں، فارنرز ہیں، وہ انویسٹ کر رہے ہیں ان کی لینڈ کے اوپر، ان کا ایجوکیشن سسٹم کیسے ڈسرپٹ کر دیا جا چکا ہے، ریلیجن کے حوالے سے کیسے اٹیکس واضح ہو رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو ایڈریس کریں گے ہم آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ سو ہوتا ہی ہے کہ 1947 میں جو 200 ایئرز ہوتے ہیں برٹش کے رول کے، وہ اینڈ ہوتے ہیں، اور برٹشرز اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں آفٹر ورلڈ وار 2 کہ ہم لوگ جو انڈیا کو ہے وہ آزاد جو ہے نا چھوڑ دیں گے، اور سارٹ آف وہ ایک ویو چل رہی ہوتی ہے ڈی کولونیلزم کی، تو اس ٹائم جو ہے نا برٹشرز یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سو پارٹیشن کر دی جاتی ہے 1947 میں، لیکن اس ٹائم کچھ 500+ جو ہے وہ پرنسلی اسٹیٹس ہوتی ہیں، اور پارٹیشن میں ایک رول جو وہ ہم کہیں کہ ایک رول جو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسلم ریاستیں ہیں یا پھر ایسی جگہ جہاں پہ مسلم پاپولیشن بہت زیادہ، ایسی پروونسز، ان کو الگ کر کے پاکستان بنا دیا جائے، اور باقی جو ریاستیں ہیں جہاں پہ مسلم پاپولیشن ایسے اتنی نہیں ہے تو وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیں گی۔ کشمیر بھی ایک پرنسلی اسٹیٹ تھا، اور اس کی جو پاپولیشن تھی وہ 90% مسلمز تھے یہاں پہ جو رہ رہے تھے۔ سو اس کے مطابق اس کا جو الحاق ہونا چاہیے تھا، اس کا پاکستان کے ساتھ اس کو جو ہے نا شامل کر دینا چاہیے تھا برٹشرز کو، لیکن اس ٹائم جو ہندو راجا ہوتے ہیں وہ یہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ کشمیر کو میں ایز این انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وے میں اس کو جو ہے نا لے کر میں جاؤں، اس اسٹیٹ کو، کشمیر کی ریاست کو، اور یہی ایفرٹ وہ کنٹینیو رکھتے ہیں۔ لیکن 1948 میں کشمیر کے اوپر ظاہرہ کچھ ٹرائبل انویژن کی جاتی ہے، اور ہاف جو کشمیر ہوتا ہے یا پھر اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ جس کو آج کل ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں وہ آزاد کرا لیا جاتا ہے۔ لیکن 1948 میں انڈیا جو ہے وہ ایک فریڈولنٹ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کرتا ہے ہندو راجا کے ساتھ، اور اس کے تحت جو انڈین آکوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر ہے اس کو کمپلیٹلی آکوپائی کر لیا جاتا ہے، جو انڈین کی فورسز ہیں، ملٹری فورسز وہاں پہ آ جاتی ہیں، اور ایونچولی پاکستان اینڈ انڈیا جو کہ ابھی 1 سال ہی ہوا ہوتا ہے ان دونوں کو آزاد ہوئے ہوئے، وہ ایک جنگ میں چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ پاکستان کا پرنسپل سٹانس یہی ہوتا ہے کہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے کشمیریوں کا، اس حوالے سے پاکستان کہتا ہے کہ پلیبیسائٹ یہاں پہ کرا لیا جائے، اور جب میٹر نہیں سنبھالا جاتا ان دونوں کنٹریز کی طرف سے تو انڈیا یہ میٹر جو ہے کشمیر کا وہ یونائٹڈ نیشن میں لے جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں جب یہ میٹر جاتا ہے تو سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن پاس کی جاتی ہے، ریزولوشن 47، اور اس کے تحت یہ بائنڈنگ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ پلیبیسائٹ کرانا ہے۔ ایون نہرو اس بات کا پرومس بھی کرتا ہے کہ ہم لوگ پلیبیسائٹ کی طرف جائیں گے، لیکن وہ جو پرومس تھا وہ فلفل نہیں کیا جاتا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے، اور کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے اوپر اب تک تقریباً میں یہ کہوں گا کہ کافی ساری آئی تھنک آلموسٹ 18 جو ریزولوشنز ہیں وہ اب تک پاس ہو چکی ہیں اس ایشو کے اوپر، لیکن انڈیا جو ہے
پھر بھی پلیبیسائٹ کی طرف نہیں جا رہا، کشمیریوں کو ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ پرووائڈ نہیں کر رہا، آیا کہ ان کو یہ رائٹس پرووائڈ کرتا، بلکہ دوسری طرف وہ ایٹراسٹیز جو ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پرٹیکولرلی 2019 سے آن ورڈز۔ 1980s 1990s میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوبارہ کشمیر کو لے کے تھوڑے سے ایشو جو ہے نا رائز ہوتا ہے، اور ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ کچھ فریڈم فائٹرز ہوتے ہیں کشمیر میں جو کہ دوبارہ اپنی فریڈم کے لیے آوازیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس ٹائم انڈیا کی طرف سے پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے، پاکستان کے اوپر جو ہے نا اس ایک سارٹ آف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط طرح کے اور ایسے الزامات جن کی کوئی ریشنالٹی نہیں ہے وہ انڈیا کی طرف سے لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو سپانسر کر رہا ہے، اور اس ٹائم سے لے کے اب تک انڈیا اسی نیریٹو کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمارا جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی، ایروڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو 1990s میں ٹینشنز ایرپٹ ہوتی ہیں، لیکن 2019 جب آتا ہے تو نریندرا مودی اس ٹائم پاور میں ہوتے ہیں، اور مودی کا جو ایجنڈا ہے ظاہر ہے اس نے ہندوتوا کو انہوں نے پروموٹ کرنا ہے، ان کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں بی جے پی کی، اس میں ہم ایک چیز بڑی واضح دیکھ رہے ہیں کہ جو مینارٹیز ہیں وہ وہاں پہ سفر کر رہی ہیں، چاہے کووڈ-19 ہو یا پھر ایودھیا میں جو ہے نا ایک ٹیمپل کو انہوں نے ابھی ریسنٹلی بلڈ کیا ہے۔ سو پالیٹکس میں جو ریلیجن کا استعمال ہے وہ مودی کی طرف سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور وہیں ہوا، اور پرومس بھی کر رہی تھی بی جے پی جب یہ اپنا مینیفیسٹو دے رہے تھے لوگوں میں کہ ہم لوگ جب آئیں گے تو جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو ریووک کر دیا جائے گا۔ بیسیکلی کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھا کیا؟ آرٹیکل 375 اینڈ 35A، یہ جو دو آرٹیکلز تھے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں، اس میں بتایا گیا ہے کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس کیا ہے۔ بیسیکلی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی دوسرا آ کے جو کشمیر کی لینڈ ہے وہ پرچیز نہیں کر سکتا، یہاں پہ کوئی باہر کا انڈیا کی کسی اور پروونس سے یا پھر انڈیا کی کسی اور سٹی سے یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، یعنی کہ ایک سارٹ آف اٹانومس رولز ہیں جس کے تحت کشمیر کو گورن کیا جاتا تھا 2019 تک، وہ سٹیٹس ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر میں پچھلے 76 سالہ ہسٹری بتاؤں کشمیر کی تو آلموسٹ دیر آر لائک 23,000 women have been widowed, 11,000 women have been raped، اور یہ وہ سٹیٹس ہے کشمیر کا جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو بی جے پی ہے یا پھر اوورال انڈیا میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے کس طریقے سے 76 سال جو میں یہ کہوں گا کہ ٹیررزم پروموٹ کی ہے کشمیر میں، وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہیں، لیکن انٹرنیشنل لا جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل ہی سائلنٹ ہے۔ اب جو 375 اس نے ریووک کر دیا نریندرا مودی نے، تو اس کے بعد وہ جو ڈیموگرافک سٹیٹس ہے کشمیر کا اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے تحت تقریباً 8 لاکھ سے زائد لوگوں کو ڈومیسائل ایشو کیے گئے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے، کچھ ڈریکونین لاز پاس کیے گئے ہیں، اور ان لاز کے تحت بیسیکلی کیا جاتا ہے کہ جو کشمیریز ہیں یا پھر جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کو انلیگلی اسٹیٹ کی طرف سے ڈیٹین کر دیا جاتا ہے، اور جو نوجوان ہیں ان کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے۔ اور کشمیر جو کہ ظاہر ہے ایک ایسی وادی جس کو آپ لوگ جنت کے ساتھ جو ہے نا ملاتے تھے، کہ جس کو آپ جنت کہا کرتے تھے، وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، وہ انڈیا کی دہشت گردی کا ہب بن چکا ہے، بیکاز وہاں پہ 7 لاکھ فورسز ہیں، 7 لاکھ سے زائد جو فورسز ہیں وہ وہاں پہ ڈپلوائے کر دی جا چکی ہیں انڈیا کی طرف سے اس ایریے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ انٹرنیشنل لا اس کے اوپر بالکل ہی سائلنٹ ہے، بیکاز انڈیا جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے ویسٹرن ورلڈ کا، بیکاز انہوں نے کنٹین کرنا ہے چائنا کو، تو اس وجہ سے ان کے بڑے ہی کلوز ٹائز ہیں انڈیا کے ساتھ، سو وہ انڈیا کو اس حوالے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بالکل بھی کرٹیسائز نہیں کرتے۔ اور انڈیا کیونکہ سیلف پروکلیمڈ ڈیموکریسی ہے، وہ خود کو بگیسٹ ڈیموکریسی آف دی ورلڈ کہتا ہے، اور جو انٹرنیشنل لا ہے یا پھر جو یونائٹڈ نیشن ہے یا جو ویسٹرن گورننگ باڈیز ہیں جو کہ گورن کر رہی ہیں اس ورلڈ کو، وہ بالکل سائلنٹ ہیں، وہ تماشائی بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر۔ اور پاکستان نے
ہمیشہ ریجن میں پیس پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایون جب ایس سی او کا سمٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہم لوگوں نے اپنے جو فارن منسٹر تھے بلاول بھٹو صاحب ان کو وہاں پہ بھیجا. ہم نے ہمیشہ یہی چاہا ہے کہ کنسٹرکٹیو وے میں ڈائلاگ کے تھرو انڈیا کو انگیج کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ جب تک ہندوتوا کی آئیڈیالوجی وہاں پہ لیڈ کر رہی ہے, جب تک بی جے پی نریندر مودی جیسے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, تب تک کوئی بریک تھرو پاسبل نہیں ہے. کرنٹ سٹیٹس اگر میں آپ کو بتاؤں کشمیر کا, تو آج کل جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے وہ وہاں پہ G20 سمٹ جو تھا 2023 میں اس کو ہیلڈ کرانے کی کوشش کی, تاکہ یہ ایک میسج سینڈ کیا جائے ورلڈ کو کہ سارٹ آف اب کمپلیٹ کنٹرول جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے انڈیا کو کشمیر کے اوپر, اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے, سچ کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر.